बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। सब बहन भाइयों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो जो हमने की थी उसके अंदर अल्लाह के नाम के ज़िक्र पे बात हुई थी सारी, कि अल्लाह के नाम के ज़िक्र की जो है अहमियत क्या है, फजीलत क्या है और किस तरह से हमें अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत, अपना इज्जत, अपनी ताबेदारी पेश करनी है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक बाबा बुल्ले शाह का शेर है, इल्मो बस करियो यार इको अलफ तेरे दरकार, जांदी उम्र नहीं एतबार, जांदी उम्र नहीं एतबार, इल्म ना आवे विच शुमार। तो ये उनका शेर है, इसको आप गौर करें। वो कहते हैं कि अल्लाह का नाम ही है, इसी में सारा इल्म है, इसी में सारी बरकत है और इसी पे कोशिश करनी चाहिए। अब अल्लाह का नाम जो है, अब तासर तो ये मिला कि शायद सिर्फ अल्लाह का जो ज़ाती नाम है अल्लाह, इसके ऊपर भी बात होगी। नहीं, अल्लाह का ज़िक्र तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। जो इबादत हम करते हैं ये अल्लाह का ज़िक्र ही है सारा, यानी हम उसके आगे सजदा रेज़ी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, ये अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए। असल बात हर चीज़ के पीछे नीयत है। जो हदीस मुबारक है, बार बार मैं दोहराता हूँ, इन्नमल अमालु बिन्नियत, फल जो है नीयत का है। और इसी पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दिया कि जो नीयत होगी फल उसी तरह से आपको मिलेगा। अब नीयत के अंदर जो दखल है, जो शैतान हमारी रगों में भागा फिरता है, उसका दखल यानी नफ्स की गरज मौजूद होती है, उस गरज को बेगरज करना है। ये सारी मेहनत हम बातन में इसलिए करते हैं कि अंदर से हम बेगरज हो रहे हैं अल्लाह से तल्लुक़ के साथ। तो इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ इतना नहीं है कि हम अल्लाह का जो ज़ाती नाम है उसी पे मेहनत करें, नहीं, बड़ा वाज़ेह है हदीस मुबारक के अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये बुनियाद है, यानी हम पहले ना करते हैं हर चीज़ से कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये उसकी ज़ात वाहदा ला शरीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अल्लाह के नाम का ज़िक्र कलमे शरीफ से ही शुरू किया जाता है। यानी इब्तिदा वाले जो दोस्त हैं, बहन भाई, शौक़ करना चाहें तो इसको कलमे शरीफ से शुरू करें। और तरीक़ा उसका मैं बता देता हूँ कि जो आपका, जैसे मैंने कहा कि सांस, पहले इब्तिदा में कहा कि सांस आप खाली लें तो आपका ध्यान अपने कल्ब पे चला जाता है। आंखें बंद करें, खाली सांस लें तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अंधेरा महसूस होता है। हम खाली सांस लेते जाएं आंखें बंद करके तो अंधेरे की तरफ ध्यान रखें तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, ख़यालात इर्द गिर्द बहुत आएंगे। अब वहाँ जो अल्लाह का नाम मौजूद है, यानी अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, जो अल्लाह फरमाते हैं मैं आपकी शहरक से भी आपके करीब हूँ, तो इसको महसूस करना है। यानी इसको इस तरह कहें कि अल्लाह को जानने का रास्ता तो है, सब जानते हैं अल्लाह वाहदा ला शरीक है, ये अल्लाह को पाने का रास्ता है। अल्लाह को पाया कैसे जाता है, ये हैरत की बात है। हदीस मुबारक है, मैं तुम्हारे हाथ पाँव का आंखें बन जाता हूँ, मोमन की फरासत से डरो, वो रब के नूर से देखता है, और मैं ज़मीन व आसमानों में नहीं समा सकता, मोमन के दिल में समा जाता हूँ। ये सब अहादीस है। इसमें सबक एक ही मिलता है कि यकसुई, कल्ब और रूह की यकसुई। तो कलमे को इस तरह पढ़ा जाए कि जब हम पढ़ें तो ऐसे कि खाली सांस लेना शुरू करें और खाली सांस लेते जाएं और अंदर एक यकसुई पैदा करें अपने कल्ब में। जो अल्लाह का नाम है आपको अपने ख्याल में ले आएँ। आप वहाँ आपको अंधेरा महसूस होगा, कभी ख्याल आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन जब अपने आप को आप इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे ज़िक्र में, तो फिर ध्यान कायम हो जाता है। यानी उसके लिए कोई अल्लाह का नाम, कोई कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसका अच्छा अंदाज़ यह है कि सांस जब अंदर जाए तो पढ़े ला इलाहा, बाहर आए तो इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सांस का जो रिदम है, आना जाना, पास एंड फास्ट जिसको कहते हैं, इसको देखना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है। तो इब्तिदा तो जो शौक़ वाले हैं इसको यहाँ से शुरू कर लें। हाँ, जिनकी बैत है, तल्लक है, जिनको बातनी ज़िक्र दिया हुआ है अल्लाह के नाम का, वो आगे चल के फिर ये कैफियत बदलती है, फिर अल्लाह का जो नाम है उसके ऊपर मेहनत की जाती है, तो वो आगे चल के आता है, लेकिन इब्तिदा यहीं से होती है। तो इसको बिस्मिल्लाह करें, कोशिश करें इसको ऐसे पढ़ें, खाली सांस लें,
سانس اندر جائے تو لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، یعنی سانس اندر جا رہی ہے تو زبان ہلا کے کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو آپ کو ایک ردم محسوس ہو جائے گا اس کے اندر از خود، اور پڑھا بھی جائے گا، پھر اس کی عادت بن جائے گی، اور پھر چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ یہ جملہ، یہ اللہ کا نام موجود رہے گا۔ یہ زبان کا ذکر ہے، اس کو ذکر جہری یعنی ظاہری ذکر کہا جاتا ہے۔ اسی کو پھر باطن میں آہستہ آہستہ اتارتے ہیں، اور وہ پھر آگے چل کے جا کے ہوتا ہے، اس کی بات پھر آگے جا کے کریں گے۔ یہاں ایک سلطان باہو صاحب کا ایک شعر ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان لباتے آئی ہو، جی میں مرشد کامل میرا جی اے بوٹی لائی ہو، یعنی پھر وہاں مرشد کا جو تعلق ہے اس کی سمجھ آتی ہے، یعنی باطن میں اب جب اس کیفیت کو قائم کریں گے تو یہ جو باطنی تعلق ہے مرشد کے ساتھ بنتا، یہ پھر وہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو جب آپ عمل کریں گے، منزل تو تبھی آتی جب ہم چلیں گے، تو اس کے بغیر ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک ٹریڈیشنل ہے، چلے گئے، کوئی پیر صاحب مل گئے، ان کو مل لیا، سبق لے لیا، ٹھیک ہے نا، غرضیں بھی ساتھ رہیں، ضرورتیں بھی ساتھ رہیں، ضرورتیں تو رہیں گی، غرض تو انسان کی اپنی ہے نا، جو غرض پیدا کرے گا وہ پیدا ہو جاتی ہے، جتنا لالچ دور کرے گا دور ہو جائے گا۔ بنیاد تو ہر ایک کی ہے، ضرورت ہے جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا کمانا، تو یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اس کے لیے تو کوشش فرض ہے، دعا بھی آپ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اللہ فضل بھی کرتا ہے ڈالتا ہے، لیکن نفس تو پھر چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے نا، شیطان تو کہتا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے۔ کیا کیا تھا جنت میں؟ اس نے یہی کیا تھا نا، جب دیکھا کہ حضرت آدم نبی تھے، ان کو نہیں برلا سکے تو اماں ہوا کے ذریعے انہوں نے گندم کا معاملہ کر دیا، کھلا دیا جو بھی کیا، اور بعد میں کیا ہوا پھر آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ایسے ہی کرتا ہے دائیں بائیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی، اب میرے اولاد ہے، رشتہ دار عزیز ہے، اس کی طرف سے کچھ ہو جائے گا، اپنی یکسوئی اللہ کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ بنانی پڑتی ہے، اور اس کا شریعت بھی موجود ہے اور ہر چیز موجود ہے، وہ عمل بھی موجود ہے، عمل تو پھر اور راہ پر مل جائے تو اس سے سبق یہی لینا چاہیے، اس پہ آگے بڑھنا چاہیے، اس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے، یہی اصل بات ہے۔ جب یہ بننا شروع ہوتی ہے تو پھر بدلنا شروع ہو جاتا ہے بندہ اندر سے، طبیعت کے اندر چینج آتی ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، تنہائی بندہ چاہتا ہے کہ میں تنہا ہوں، چونکہ وہ جو لطف محسوس کرتا ہے اس کے لیے پھر خود چاہتا ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں باقیوں سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ دوست بننا شروع ہو جائے گا تو پھر وہاں تو کوئی اور نہیں رہتا، وہ تو پھر آپ کا خود ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ کا خود ہی دل لگے گا اس میں، پھر بات بھی آپ اسی کی کریں گے اور دوسرے سنیں گے بھی پھر آپ کی بات، اور پھر اس کا اثر جو ہے کہ اللہ کے نام ہی کی اصل برکت ہے، وہی ساری چاشنی ہے اور وہی کا حکم چلتا ہے سارا۔ تو جب اس کو یاد کریں گے تو پھر وہی بات جو میں دہراتا ہوں کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے نا، تم محفل میں میرا ذکر کرو گے میں محفل میں کروں گا، تنہائی میں کروں گا میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ سارا ہم سب کے لیے سبق ہے، اور آئے ہم دنیا میں اسی لیے ہیں، اور مسلمان کا تو مشن ہی ایک ہے، اللہ رسول کی اطاعت، اور اسی میں کوشش کرنا، اسی میں لے کے آگے بڑھنا۔ اسی کو آج یہاں ہی میں جان کے اس کو ختم کر رہا ہوں تھوڑا، تاکہ سبق، کچھ دوستوں نے کہا کہ سبق کون سا پڑھا جائے، کیسے ہو کیا ہو، تو اس لیے میں نے صرف ابتدا کی بات کی۔ ہاں پرانے دوست ہیں ملنے والے، ان کو باطنی ذکر ملا ہوا ہے، یا ان کو جو اور بھی ذکر کوئی دیا ہو کسی کو، جو کوئی صفاتی نام بھی دیے ہوں گے جو ان کے مسائل ہوں گے ان کی وجہ سے، یا ان کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے، وہ اس کو ویسے ہی جاری رکھنا چاہیے سب کو، لیکن سبق کسی اللہ والے سے لینا چاہیے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد کی خدمت میں بیٹھا تھا میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ دو ہستیاں ہیں، میرے پیر و مرشد سرکار بریلہ شریف خواجہ محمد شریف اللہ سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات بھی کروں گا، نرالی سرکار پاک کہلاتے ہیں آپ، اور میرے جو پیشوا و رہنما ہیں جنہوں نے میری تربیت کی، نوازا، نور سرکار پاک، صوفی عبد المجید صاحب، پھر ان کا بھی اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، یا وہ کیا سبق دیتے تھے، کیسے تھا۔ تو یہاں میں ایک بات سنا دیتا ہوں اپنے مرشد کی، میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ آئے بیٹھے، انہوں نے کوئی سبق مانگا، آپ نے سبق دیا، ان کو ڈریس کر کے آپ نے کہا کہ دوستو یہ جو دیکھیں
اللہ کا نام دیا جاتا ہے یا جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ مثلاً آپ اپنے طور پہ خود پڑھتے ہیں. جب آپ خود پڑھتے ہیں کوئی چیز تو اس کو ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے اس کے پاس 100 کارتوس تو موجود ہیں، یعنی بندوق کی گولیاں 100 موجود ہیں، بندوق اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ اس کو کہا جائے کہ جی آپ کے پاس کہ جی میرے پاس تو بہت اسلحہ ہے، میں تو بڑا حافظ میں رہتا ہوں. تو وہ کہیں کہ اچھا یہ دیوار پھاڑ کے دکھاؤ، اور اس کا بندوق تو نہیں ہے. وہ ایک گولی دیوار میں مارے گا، اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کو بندوق دے دی جائے تو پھر ایک گولی کافی ہے، وہ دیوار پھاڑ دے گی گولی سے. تو آپ نے کہا اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، جہاں سے پڑھیں گے آپ کو خیر و برکت ہوگی. لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، اس میں اس کا علاج موجود ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، کرنا کیسے. تو آپ نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، کسی اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ ایسے ہی ہے جیسے گولی بندوق سے نکلتی ہے. اور اگر ویسے پڑھیں گے تو خیر و برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، ہر طرح کا وہ ہوگا. لیکن آپ جو اصلی نشاندہی لے کے آئے ہیں اس کا حل نہیں ملے گا. تو حل ڈھونڈنے کے لیے پھر جس کو حل پتہ ہو، سمجھ ہو، اس کے پاس جانا چاہیے، اسی سے سبق بھی لینا چاہیے. تو اس میں ہدایت یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے سبق لیں، پھر اس پہ پختگی کریں، پھر اس پہ آگے بڑھیں. پھر تعلق کیسے بنتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اپنے مرشد سے، اور کس طرح یہ منزلیں طے ہوتی ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اب اجازت، اللہ حافظ. میرا سلام قبول کریں، اور نئے جو دوست ہیں ان کو بھی، اور سب کے لیے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل کا بٹن دبائیں، اور دوستوں کو بھی اطلاع دیں.